رمضان المبارک کو تمام اسلامی مہینوں میں خاص فضیلت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کے معمولات زندگی میں حیران کن تبدیلی آتی ہے۔ سحری، افطار اور پھر نماز تراویح کے اجتماعات اس ماہ مبارک کو دیگر مہینوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ بھارت جہاں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20 کروڑ مسلمان آباد ہیں کہ مسلمان بھی اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں۔ جامع مسجد دہلی، جسے ہندوستان کے قلب میں مسلمانوں کے مرکز کی اہمیت حاصل ہے، اس کے باہر جگہ جگہ افطار کے لیے سامان فروخت کرنے کے اسٹالز نظر آتے ہیں۔ تاہم مقامی آبادی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر سخت نالاں ہے۔ دہلی کے رہائشی محمد رئیس کا کہنا ہے کہ حکومت کو رمضان کے موقع پر خصوصی پیکج کا اعلان کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ایسا کوئی اقدام دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس تہوار کے حساب سے بہت مہنگائی ہے، ایک عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ مہنگائی پر کنٹرول کرے اور غریب لوگوں کا لحاظ رکھے، دھیان رکھے۔ تاریخی اہمیت کے حامل جامع مسجد دہلی کی تعمیر مغل بادشاہ شاہجہاں کے زمانے میں سن 1628 عیسوی میں مکمل ہوئی تھی۔ یہ بھارت کی سب سے بڑی اور معروف ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد کے قریب پھینی فروخت کرنے والے محمد ذاکر کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔ ایسا ہے کہ 25 روپیز تک کا فرق پڑ گیا آپ کیسے ہے وہ، کیونکہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز پہ پیسے بڑھ رہے ہیں، گھی پہ، چینی پہ، اور جو سوجی ہے، میدا ہے، ہر چیز پہ پیسے بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے اب کیسے جو ہے کچھ کام اٹھ بھی نہیں رہا، مہنگائی کی وجہ سے بہت فرق پڑ رہا ہے کام کے اندر ہمارے۔ تاہم بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باوجود بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ وہ اپنے بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے خریداری جاری رکھیں گے۔ انہی افراد میں سے ایک مہر النساء بھی ہیں جو اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ یہاں نماز پڑھنے اور افطار کرنے آئی ہیں۔ آج ہم یہاں آئے ہیں، بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں، بہت خوشی ہو رہی ہے، اور ایسا امید کرتی ہوں کہ یہ روزہ کا جو ماس ہے، مہینہ ہے، وہ اچھی طرح سے گزرے۔ تو اتنا جیسے آپ پھل کھا رہے ہیں، مہنگائی ہے، اتنا ایک طرح سے دعا ہے؟ نہیں، ہمارا حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ رجا کا مہینے میں تم لوگ جتنا خوشی خرچہ کر سکتے ہو، جتنا اچھی چیز کھا سکتے ہو کھا لو، اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بھارت ہی کا پڑوسی مسلم اکثریتی ملک بنگلہ دیش تقریباً 15 کروڑ مسلمانوں کا دیس ہے۔ رمضان المبارک کے موقع پر یہاں کے مسلمانوں میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور دارالحکومت ڈھاکہ میں لوگ بڑی تعداد میں افطاری کا سامان خریدتے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈھاکہ کے رہائشی حاجی محمد اسماعیل بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے افطار کا سامان خریدنے کے لیے بازار کا رخ کیا ہے۔ اس مارکیٹ کا رخ روایتی طور پر لوگ افطار کا سامان خریدنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں مختلف اقسام کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لہٰذا میں اپنے خاندان کے ہمراہ روزہ کھولنے کے لیے یہاں افطاری کے لیے سامان خریدنے آیا ہوں۔ دیگر مسلم ممالک کی طرح ڈھاکہ کی مساجد میں بھی روزہ داروں کے لیے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں لوگ افطار کے بعد نماز مغرب ادا کرتے ہیں۔ ہر سال رمضان کے موقع پر مسجد کمیٹی کی جانب سے روزہ داروں کے لیے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں تقریباً 2000 افراد کے لیے افطار کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے انتظام کے لیے ہمیں مسجد کمیٹی کے علاوہ مخیر حضرات کا بھی تعاون ہوتا ہے۔ چین کا ذکر عموماً زبردست اقتصادی ترقی کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اور یہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ تاہم اس کے باوجود یہاں کے مسلمان دیگر مسلم ممالک کی طرح رمضان کے دوران نماز تراویح کی ادائیگی سمیت اپنے تمام فرائض ادا کرتے ہیں۔ چین میں بیجنگ اور شمالی چین کے مسلمان بالخصوص اس مبارک مہینے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور اس بات سے قطع نظر کہ ان کی عمر کتنی ہے، وہ روزے ضرور رکھتے ہیں۔ خانہ جنگی سے متاثر لیبیا کے مسلمان اس بار رمضان مختلف انداز میں منا رہے ہیں، اور رمضان کے موقع پر باغیوں کے مرکز بنغازی میں خصوصی طور پر ایک کچن بنایا گیا ہے جو محاذ جنگ پر لڑائی میں مصروف جنگجوؤں کو کھانا پہنچا رہا ہے۔